تو نہ بنا اپنی طلب کو سبب اس کی عطا کے حاصل کرنے کا، یعنی دعا اس لیے نہ مانگ کہ اللہ ہمیں عطا کر دے. اگر ایسا کرے گا فَيَكِلَّ فَهْمُكَ عَنْهُ، تمہاری فہم اللہ کے بارے میں ابھی بہت کم ہے، تم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا. وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ، تو بنا اپنی طلب کو، دعا کو، لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ، اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے کہ ہم بندے ہیں، ہمیں مانگنا ہے. یہ نہیں کہ اس دعا کے مانگنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاجات پوری ہو جائیں گی، پوری بھی ہوتی ہیں پھر بھی مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے. وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرما دیا تیرے پروردگار نے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا مانگے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے کام ذمہ لگانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. آج کل ہم دعا نہیں مانگتے، ہم کام ذمہ لگاتے ہیں. فیکٹری والا آتے ہیں نا دفتر میں، تو آتے ہی کہتے ہیں انجینئر کو آپ یہ کر دو، فائنینس والے کو کہتے ہیں آج آپ یہ کام کر دیں، اور بجلی والے کو یہ کام کر دیں، مکینیکل والے یہ کام کر دیں. سب کے ذمہ کام اسائن کر دیتا ہے، ان کو ذمہ لگا دیتا ہے. تو کام ذمہ لگانا الگ چیز ہے، دعا مانگنا الگ چیز ہے. آج جو دعا ہم مانگتے ہیں نا وہ کام ذمہ لگانے والا ہوتا ہے. اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، میرا فلاں کام ایسے ہو جائے، فلاں کام ایسے ہو جائے. ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کے ذمہ کام لگا رہے ہیں. اس کو دعا نہیں کہتے. اس لیے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان سراپا عاجز، عجز و نیاز بن کے، سراپا عجز و نیاز بن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جیسے کوئی سوالی اپنی احتیاج کی وجہ سے کسی سخی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. یہ دعا ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا. دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے. ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ہب لنا، وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو دعا پڑھ لی جائے وہ قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے. بلکہ حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا، دعا مانگ رہے اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے. حجاج کھڑا ہوا اور اس نے اس کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اس کا تو نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، کیونکہ معمولی بات پہ وہ قتل کروا دیتا تھا، بہت سخت مزاج کا بندہ تھا. تو جب اس نے کہا نا میں حجاج بن یوسف ہوں تو وہ گھبرا گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے اتنے شوط مکمل ہو چکے ہیں، چکر، اور اتنے باقی رہتے ہیں، اور اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ آئی نا میں تجھے قتل کروا دوں گا. اور یہ کہہ کے اس نے ایک سپاہی کو ساتھ کھڑا کر دیا کہ بوڑھا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے. اب جو دوبارہ طواف کے لیے وہ چلا تو پیچھے بوڑھے کی تو کیفیت ہی اور تھی. اب اس کو واقعی ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کروا دے گا. اب رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے یا اللہ پہلے تو فقط بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے. ایسی اس نے تڑپ کے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے دعا تم پہلے مانگ رہے تھے نا، ساری زندگی بیٹھ کے مانگتے رہتے تمہیں بینائی نہ ملتی، کیونکہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا. جب تمہیں جان کی فکر لگی تو اب دل حاضر ہوا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. تو دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگیں اس کی قبولیت کا دل میں یقین رکھیں کہ لازمی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم عمل انسان کا دعا مانگنا ہے.
نبی کے سامنے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی بھی عمل انسان کا دعا سے زیادہ اکرم عزت والا اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی کے سامنے صلی اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو سوال کرو، مانگو۔ فإن اللہ تعالی یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت ہوتی ہے مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا۔ انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو دعا مانگتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے مصیبت ختم ہو جائے۔ یہ جو انتظار کے ایام ہیں اس کو فرمایا گیا کہ اس میں اس کو افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کے سامنے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی دعا میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی دعا میں انسان اللہ کے سامنے روئے دھوئے، جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا دھوتا ہے، ماں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی روئے دھوئے، اس کا رونا دھونا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم واقعی محتاج ہیں۔